کرنا شروع ہو گئی ہیں. اپنے چرچز میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا جاتا ہے. مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے, خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے, ماؤں کی عزت کرنی چاہیے اور ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ خداوند کا بڑا فضل ہے ہم سب پر. آئیں ہم ایک ماں کی کہانی کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ کھولیں پہلا سیمول اور اس کا پہلا باب, اس کی 9 آیت سے کلام مقدس کو ہم 19 آیتہ خدا کا کلام ہم پڑھیں گے. میرے ساتھ کھولیں خدا کا کلام کلام مقدس میں سے پہلا سیمول اور اس کا 9 باب, پہلا باب اور اس کی 9 آیت سے خدا کا کلام پڑھیں گے. خدا کا کلام. اور آج کے کلام کا عنوان ہے ماں کی دعا اور منت. ماں کی دعا اور منت. دعا جو ہے یہ خدا سے باتیں کرنا ہے, اور منت کا مطلب یہ ہے واو, انگلش میں VOW, واو, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے کچھ مان لینا. خدا کے لیے کچھ مان لینا, منت ماننا کہ خداوند میں تیرے لیے یہ کروں گا. اور کلام مقدس میں منت کے بارے میں ایک پوری ٹیچنگ ہے اور پریچنگ ہے, اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خدا نے منت کے ساتھ برکت کو جوڑا ہوا ہے, اور اس برکت کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. منت کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ کسی بات میں خداوند کی حضوری میں اپنا دل انڈیل دینا, دے دینا, اور یہ اقرار کرنا, اعلان کرنا کہ خداوند یہ کام یا یہ چیز میں تیری نظر کروں گا. آمین. آئے ہم پہلا سیمول اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت سے کلام کو پڑھیں. اور آج کے کلام کا عنوان ہے ماں کی دعا اور منت. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی, اور اس نے منت مانی اور کہا, اے رب الافواج, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے, اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے, اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے, تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی, اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا, اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی, فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی, اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا, نہیں اے میرے مالک, میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی نشہ پیا, پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا, سلامت جا, اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. اس نے کہا, تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا, اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. ماں کی دعا اور منت. عزیزو, حنا کی کہانی سے آپ لوگ واقف ہیں. حنا ایک بھانج عورت, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بڑی طلب تھی, بڑی تڑپ تھی, اور دل کی مراد تھی کہ اسے اولاد حاصل ہو. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی, کئی دفعہ ان کے خاندان میں ان کے عزیز, ان کے رشتہ دار, حتیٰ کہ بڑے قریبی دوست بھی ان کو تانے اور مینے دیتے رہتے ہیں. نہ صرف تانوں کی وجہ سے, بلکہ وہ عورتیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈپریس رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں اور اداس رہتی ہیں. حنا کی بھی حالت ایسی ہی تھی. اور حنا کے بارے میں لکھا ہے کہ حنا نے خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیا. حنا کی دعا کا پیٹرن آج ہم دیکھیں کہ اس نے کیسے دعا کی.
سب سے پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب حنا جو ہے وہ ہیکل میں پہنچی اور ایلی کاہن جو ہے وہ ہیکل کی چوکھٹ پر کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور حنا جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ہیکل میں دعا کے لیے ٹھہری. اور کلام مقدس میں جو پہلا جملہ لکھا ہے اس کی دعا کے بارے میں لکھا ہے وہ نہایت دلگیر تھی. نہایت دلگیر. دلگیر ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دل میں شکستہ ہو جانا، ٹوٹ جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا. شکستہ دل ہو گئی اور نہایت دلگیر ہوئی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. زار زار رونا. ایک ہوتا ہے رونا صرف، ایک ہے زار زار رونا، مسلسل رونا، ہچکیاں لے کر رونا. زار زار رونا، مسلسل رونا شروع ہو گئی وہاں پر. اور دعا کا یہ پیٹرن دیکھیں، وہ نہایت دلگیر ہے اور زار زار رو رہی ہے اور خداوند کی حضوری میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. آمین. اور کلام مقدس میں اس کے دعا کا پیٹرن ہے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں. لیکن وہ دل میں دعا کر رہی ہے، دعا کرتی جا رہی ہے، دعا کرتی جا رہی ہے. اور ایلی اسے دیکھ رہا ہے. ایلی اس کے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ہونٹوں کو بھی ہلتا ہوا دیکھ رہا ہے. اس کی آواز نہیں سن رہا، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے. لیکن اسے گمان گزرا کہ شاید یہ عورت نشے میں ہے، یہ بد چلن عورت ہے، یہ نشہ کر کے ہیکل میں آ گئی ہے. اور اس نے اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ ایلی جو ہے اسے گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے تو ایلی نے کیا کیا؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. یہ ایک ڈانٹ ہے جو اسے ملی وہاں پر. لیکن اس نے کہا میں نشے میں نہیں ہوں، میں تو ایک دلگیر عورت ہوں، میں تو اپنے دکھوں اور فکروں کی وجہ سے رو رہی ہوں، چلا رہی ہوں، خدا سے کچھ مانگ رہی ہوں. بعض اوقات جب ہم دعا میں ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مشکلات میں ہوتے ہیں، اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بھاگ دوڑ میں کئی دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ شخص پتہ نہیں کیوں، شاید یہ پاگل سا ہو گیا، دیوانہ سا ہو گیا. کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس جگہ پر جاتا ہے، کبھی اس جگہ پر جاب تلاش کرتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، ہم کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن کئی لوگ جو ہیں جو خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس کام کی دھن میں اس دل کی مراد کو پانے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بہت کم. ایلی بھی اسے نہیں سمجھ پایا. لیکن جب اس نے کہا کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو ایلی نے اسے کیا کہا؟ ایلی نے کہا جا تیرے دل کی مراد سن لی گئی. ایلی بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے. اور جب خدا کا خادم کسی کی دعا کے ساتھ متفق ہو جائے تو برکت ٹھہر جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب ایلی نے یہ جملہ بولا، ایلی کا جملہ سنیں 17ویں آیت میں لکھا ہے کلام مقدس تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اسے مانگی ہے پوری کرے. آمین آمین. تو ایلی بھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ متفق ہو گیا. جب آپ کے ساتھ خدا کے خادمین متفق ہو جاتے ہیں تو عزیزو آپ کے کام بن جاتے ہیں. خداوند آپ پر فضل جاری کر دیتا ہے، خداوند محبت کو نشاور کر دیتا ہے، خداوند اسپرچل ریلم کو کھول دیتا ہے، خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، خداوند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور خداوند آپ کے دل کی مراد کو پورا کرتا ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اس دعا کے ساتھ اس نے ایک منت بھی باندھی. اور منت کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ منت کا مطلب ہے خدا کے لیے کچھ مان لینا کہ خداوند اگر تو میرے لیے یہ کرے تو میں یہ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں منت ماننا اچھا ہے. منت مانا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی بزنس کے لیے. لیکن کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ منت ماننے میں جلد بازی نہ کر، سوچ سمجھ کر. یہ نہیں کہ جلد بازی کر لی. کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ منت مان لیتے ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں. اس کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ جب منت مانے تو اسے پوری کرنے میں جلدی کر. یہ منت کے بارے میں الفاظ ہیں خدا ان کے کلام کے.
منت ماننے میں جلدی نہ کر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر منت مان لی ہے اور وہ کام ہو گیا تو اسے پوری کرنے میں جلدی کر۔ اگر آپ نے شکر گزاری خداوند کی حضوری میں ٹھہرائی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اس سنڈے کو کریں گے، اس مہینے کریں گے، اگلے مہینے کریں گے، کرتے 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 اتنی دیر میں کئی چیزوں کا لاس ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ جو منت مانی ہوتی ہے یا شکر گزاری ٹھہرائی ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے اسپرچل ریلم میں ختم ہو چکی ہوتی ہے تقریباً۔ اس لیے منت ماننے میں جلدی نہیں کرنی، یہ منت کا پہلا اصول۔ دوسرا اصول کیا ہے، منت مان لینی ہے تو اسے جلدی پورا کرنا ہے۔ آمین۔ اور حنا نے ایک منت مانی ہے، آئے ہم حنا کی منت دیکھتے ہیں، اور 11 آیت میں اس کی منت ہے، لکھا ہے اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہیں پھرے گا۔ آمین کہیں آمین۔ اس نے کیا منت مانی؟ اس نے کہا خداوند، پہلے دعا کا حصہ ہے، اس نے کچھ مانگا، اس نے کیا کہا، خداوند تو میری مصیبت پر نظر کر، مجھے یاد فرما، اپنی لونڈی کو فراموش نہ کر، اور پھر اس نے کہا اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخش۔ فرزند نرینہ سے مراد ہے بیٹا بخش، نار بیٹا، نرینہ سے مراد ہے نار یعنی بیٹا بخش۔ خدا سے اس نے بیٹا مانگا، اس نے کہا تم مجھے بیٹا دے، اور پھر اس نے یہ منت مانی، اس نے کہا کہ جب تم مجھے بیٹا دے گا تو میں کیا کروں گی، میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی، زندگی بھر اس بیٹے کو دے دوں اور اس کو تیرا نذیر بنا دوں گی۔ اور نذیر جو ہے، نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے الگ کیا گیا، خدا کے نظر کیا گیا، خدا کو نذرانے کے طور پر دیا گیا، خدا کو ہدیے کے طور پر دیا گیا، خدا کو ہدیے کے طور پر اپنا بیٹا دے دیا۔ لوگ تو ہدیے میں اپنے پیسے ہی صرف دیتے ہیں نا، غور سے سنیں، اور وہ بھی کئی دفعہ وہ جتاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ نذرانے میں اپنی اولاد دے دیتے ہیں، نظر کر دیتے ہیں، اپنی چیزیں دے دیتے ہیں، اپنی گاڑی دے دیتے ہیں، اپنا گھر دے دیتے ہیں، اپنے پلاٹ دے دیتے ہیں، اپنی چیزیں نظر کر دیتے ہیں، خدا ان کی نظر میں دے دیتے ہیں، اپنی سیلریز نظر کر دیتے ہیں، اور یہاں پر اس نے بیٹا نظر کرنے کی منت مانی، اور اس نے کہا اسے اس طرح اس کے سر پر کبھی نہیں پھرے گا۔ آمین۔ اور میں تجھے وہ بیٹا جو ہے وہ تیری حضوری میں دے دوں گی۔ آمین آمین۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں جب اس نے یہ دعا کی تو خدا نے اس کی سنی۔ آمین۔ اور پھر اس نے وعدہ پورا کیا۔ جب اس بچے کا دودھ چڑھوایا گیا تو اس نے اس بچے کو ایک جبہ پہنایا، ایک خوبصورت لباس پہنایا، اور کہاں پر لے کر گئی؟ ہیکل میں لے کر گئی، اور تقریباً 5 سال کے بعد گئی۔ جب 5 سال کا تقریباً بچہ ہو گیا اور دودھ اس کا چڑھوایا گیا، تقریباً اتنے سال ہوئے، اور کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ اس کو لے کر گئی اور وہ وہاں پر ایلی کاہن کو دوبارہ ملی ہے۔ سنیں پہلا سیموئیل اس کو پہلے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ آمین آمین۔ تو وہ ایلی کے پاس اسے لے گئی اور اسے خداوند کی حضوری میں دے دیا، خداوند کی حضوری میں سیموئیل کو دیا۔ آمین۔ اور سیموئیل کے بارے میں لکھا ہے وہ ایک بڑا نبی تھا، بڑا نبی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی کسی بات کو خدا نے مٹی میں نہیں ملنے دی، کسی بات کو جو وہ کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا۔ سیموئیل نبی جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ ایسی پاور اس کے کلام میں، اس کی باتوں میں، اس کی نبوت میں تھی کہ خدا نے کبھی بھی اس کی کسی بات کو مٹی میں
نہیں ملنے دیا. ایسا پاورفل نبی تھا, اور یہ اس کے بارے میں پاورفل جملہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کبھی اس کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. آمین آمین. اور میں سمجھتا ہوں یہ برکت اس کی ماں سے اسے حاصل ہوئی تھی. ماں نے اسے بلیس کر کے, برکت دے کر اور قربانیاں چڑھا کر, کلام مقدس میں لکھا ہے, خدا کی نظر کر دیا تھا اور منت کو پورا کیا تھا. اور خداوند نے وہ برکت جو ہے وہ اس بچے میں, اس سیمول میں رکھی, اور جب نبی ہوا تو خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا. آمین آمین. آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ خداوند کی حضوری میں پورے دل سے دعا کیا کریں. جو بھی آپ کے دل کی مراد ہونا آپ نے پورے دل سے کرنی, پورے دل سے خداوند کی حضوری میں کرنی ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں, اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کے لیے منت مانا کریں, اگر آپ کا دل چاہے تو. لیکن منت ماننے میں جلدی نہیں کرنی, پھر اگر مان لینی تو اسے پورا کرنا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی منت نہ مانے, چھوٹی, آپ نے کسی کام کے لیے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. یہ چھوٹا ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو اپنے چرچ کے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں, کچھ چھوٹا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی بھی کوئی بھی کام, جاب, کام اپنے دل میں ٹھہرائیں اور اس کے لیے ایک چھوٹی منت مانے, اور وہ کیا ہے, 120 کا نذرانہ. یہ ہماری چرچ کی روایت ہے, یاد رکھیں. آپ اس کے لیے کہیں خداوند میں فرائیڈے کو یا سنڈے کو, ہر فرائیڈے یا سنڈے کو, جب تک یہ میرا کام نہیں ہوتا میں 120 روپے کا نذرانہ دوں گا. آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں یہ کام آپ کا ہو جائے گا, چند ہی دنوں, اور خداوند کی فضل سے ہوگا. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تھوڑے سے شروع کریں, کو بڑی منت نہیں آپ کو میں کہہ رہا کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی کو منت یہاں بیٹھ کے مانیں. آپ مان سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ریکمینڈ, آپ مان سکتے ہیں, لیکن چھوٹے سے شروع کریں اور پھر دیکھیں خداوند کیسے آپ کے کام بناتا ہے. خداوند کی حضوری میں خداوند آپ کو برکت دے گا, خداوند کا فضل آپ کی زندگی میں ٹھہرے گا. اور آپ یہ بھی منت مان سکتے ہیں کہ خداوند اگر تو میرا یہ کام کرے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا. اگر تو میرا یہ بڑا کام کر دے تو میں تیرے چرچ کے لیے یہ کروں گا. میں تیرے چرچ کے لیے سیمنٹ دوں گا, میں تیرے چرچ کے لیے اینٹیں دوں گا, میں تیرے چرچ کے لیے جو ہے وہ ٹائلیں دوں گا, میں تیرے چرچ کے لیے کوئی بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں, پنکھا دوں گا. چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے اندر برکت خدا نے چھوڑی ہے, کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. آمین. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے. ہمارا مال پتہ کون کون ہے, ہماری اولاد بھی ہمارا مال ہے, ہمارا دل ہمارا وہاں لگا ہوتا ہے. ہمارے روپے پیسے بھی ہمارا مال ہے, ہمارا دل وہاں لگا ہوتا ہے. ہماری جاب جہاں سے ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں, بھاگ کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ہمارا مال ہوتا ہے, ہمارا دل وہاں لگا ہوتا ہے. ہمارا بزنس جو ہے اس میں ہمارا دل لگا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں سے ہمیں پیسے آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں. اگر آپ کی کوئی دل کی مراد ہے تو آج خداوند کو بتائیں, اور خداوند سے کہیں کہ خداوند جب تو یہ پوری کرے گا تو میں تیرے لیے یہ نذر کروں. ہاللیلویا.